دوستوں فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستوں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ کسی منفرد علاقے یا خطے کے بارے میں بتایا جائے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں۔ اسی طرح آج ہمارے سفر میں دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا ایک چھوٹا سا مسلم ملک ہے جو کہ ایک لمبے عرصے سے آزادی کی جنگ لڑتا رہا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے اس ملک نے آزادی بھی حاصل کی اور ایک آزاد مملکت کا اعلان کیا گیا، مگر ایک مسلم ملک ہونے کی وجہ سے اس کی خود مختاری کسی ملک نے تسلیم نہیں کی اور یہ ملک ایک بار پھر جمہوریہ مالی کے قبضے میں چلا گیا۔ شمالی مالی میں واقع اس مسلم اسٹیٹ کا نام ازوات ہے۔ اس کی آزادی کا اعلان یک طرفہ طور پر نیشنل موومنٹ فار دی لبریشن آف ازوات نے 2012 میں اس وقت کیا جب تورک بغاوت کے دوران آزادی پسند گروپ نے مالی کی افواج کو علاقے سے بھگا دیا۔ اس بغاوت میں بہت سارے اسلام پسند گروہ شامل تھے۔ ازوات جمہوریہ مالی کے تقریباً 60% رقبے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ازوات کا کل رقبہ 7,20,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے، جبکہ اس ملک کی آبادی 20 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ ازوات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خشک دریا۔ یہ خطہ مغربی نائجیر، شمال مشرقی مالی اور جنوبی الجزائر کے کافی سارے علاقے پر مشتمل ہے۔ ازوات اور مالی کے درمیان ہونے والی اس خانہ جنگی میں مختلف عالمی طاقتوں کے مفادات شامل ہیں، جس وجہ سے وہ ڈائریکٹلی اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ 2012 کے بعد فرانس کی افواج بھی جمہوریہ مالی میں موجود ہیں، جو کہ مالی کی افواج کو مدد فراہم کرتی ہیں۔ تورک نسل کے لوگوں کی اکثریت مالی میں آباد ہے۔ تورک نسل کے مردوں کو بلیو مین آف سہارا کا نام دیا گیا ہے۔ تورک یعنی ازوات خطے میں افریقہ کے سب سے بڑے انرجی کے ذخائر موجود ہیں۔ تورک نسل کے لوگ جو کہ ایک آزاد ریاست مالی سے علیحدگی اور اپنی سرزمین پر حکومت کرنے کا حق چاہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی پڑوسی ریاستیں بھی ان کی مخالف ہیں۔ پچھلی ایک صدی کے دوران یہ خطہ خانہ جنگی کا شکار ہے۔ ازوات ریاست کے دائرہ کار میں آنے والے علاقے ٹمبکٹو، کڈل اور گاؤ ملک کے سب سے پسماندہ علاقے ہیں۔ 1960 میں مالی نے جب فرانس سے آزادی حاصل کی، اس خطے کو شدید خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ تورک نسل کے لوگوں کی آزادی حاصل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مالی کی حکومت ان علاقوں کی ترقی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کر سکی، اور دوسرا یہاں کے لوگ اس خطے میں شریعت اور اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ مالی میں اکثریت مسلمانوں کی آباد ہے، مگر مالی میں سیکولر قانون نافذ ہے۔ ازوات کی سرحدیں برکینا فاسو، موریتانیہ، الجیریا اور نائجیر سے ملتی ہیں۔ گاؤ ازوات کا کیپٹل اور سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ ٹمبکٹو یہاں کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ ایک وقت اس خطے کو دریائے نائجیر بڑے پیمانے پر سیراب کرتا تھا، مگر پھر وقتی تبدیلیاں آنے دریائے نائجر کے ختم ہونے کے ساتھ یہ خطہ بھی سہارا ڈیزرٹ کا حصہ بن گیا۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں یہ خطہ شدید ترین خشک سالی کا شکار رہا، جس کی وجہ سے خطے میں آباد تورک اور عرب نسل کے لوگ شدید متاثر ہوئے۔ تورک نسل کے لوگوں میں زیادہ تعداد سیاہ فام افریقی ہیں۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں اس خطے کے لیے ازوات کا نام استعمال کیا جانا شروع ہوا اور ازوات کے لیے ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا گیا۔ 1960 میں مالی کی آزادی کے بعد سے اب تک 4 بڑی بغاوتیں ازوات میں ہو چکی ہیں۔ سب سے حالیہ بڑا تنازع 2012 اس وقت شروع ہوا جب تورک باغیوں نے اسلام پسند گروپوں کے ساتھ مل کر ازوات کی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے شمالی مالی کے کئی اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس اعلان کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا اور مالی کی حکومت نے فرانسیسی اور افریقی فوجی دستوں کی مدد سے علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 2015 میں مالی کی حکومت اور مقامی آزادی پسند تنظیموں کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ ازوات نے 2012 مالی سے آزادی کے بعد اپنے ملک کا جھنڈا بھی نمایاں کیا۔ جھنڈے کے ایک طرف پیلے رنگ کی ٹرائی اینگل، جبکہ سبز، سرخ اور کالے رنگ کی 3 پٹیاں بھی عیاں کی گئی ہیں۔ پیلا رنگ سہارا ڈیزرٹ کا اظہار، کالا رنگ کالونیکل دور میں مقامی سیاہ فام لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی، سرخ رنگ آزادی کی جدوجہد میں بہنے والے خون، جبکہ سبز رنگ ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے۔
تقریباً 6500 قبل از مسیح کے دوران ازوات خطے میں 9000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ایک جھیل موجود تھی، جہاں پر کئی اور جھیلیں بھی موجود ہیں جو جزوی طور پر بارش سے سیراب ہوتی تھیں۔ اس خطے میں آبادی کا تناسب بہت کم ہے، تقریباً ہر ایک مربع کلومیٹر میں صرف 2 افراد آباد ہیں۔ 2012 میں ہونے والی خانہ جنگی کی وجہ سے تقریباً 25,000 لوگ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر مسلمز کی بات کی جائے تو یہاں کی آبادی کی اکثریت سنی مسلم عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ خطے کی آبادی کی اکثریت بھوک اور خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ یہ خطہ افریقہ میں تیل، گیس اور قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے، لیکن کچھ بین الاقوامی مفادات کی وجہ سے ازواد آج دن تک ترقی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ازواد مالی کے شمالی حصے میں واقع ہے، جو بنیادی طور پر صحرائی اور نیم خشک علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ صحرائی صحرا کے کچھ حصوں سمیت ایک وسیع علاقے پر محیط ہے۔ ازواد کی آبادی نسلی طور پر متنوع ہے۔ اس علاقے میں تورک، عرب اور دیگر نسلی گروہ آباد ہیں۔ تورک ازواد خطہ علیحدگی پسند تحریکوں کا گڑھ ہے۔ 1960 کی دہائی میں تورک بغاوت اور اس کے بعد 1990 اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں ہونے والی بغاوتیں اس بد امنی کی مثالیں ہیں۔ اس خطے کو خوراک، تعلیم اور صحت جیسی سہولیات کی کمی کا سامنا ہے۔ کئی چیلنجز کے باوجود ازواد خطہ ثقافتی ورثے سے مالا مال ہے، جس میں قدیم راک آرٹ، روایتی تورک موسیقی اور مخصوص فن تعمیر شامل ہیں۔ یہاں کے لوگ ایک مخصوص قسم کا لباس پہنتے ہیں اور خانہ بدوش زندگی گزارتے ہیں۔ نو آبادیاتی دور سے پہلے ازواد خطہ بنیادی طور پر تورک اور دیگر نسلی گروہوں کی طرف سے آباد ہے۔ تورک خانہ بدوش تاریخی طور پر صحرائے صحرا میں اپنے تجارتی نیٹ ورکس اور بیرونی کنٹرول کے خلاف مزاحمت کے لیے مشہور تھے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں یورپی طاقتوں، خاص طور پر فرانس نے موجودہ مالی پر بشمول ازواد کے علاقے پر کنٹرول قائم کیا۔ نو آبادیاتی دور میں اور اس کے بعد ازواد کے علاقے میں تورک کمیونٹیز نے فرانسیسی نو آبادیاتی حکمرانی کے خلاف مزاحمت کی۔ آزادی اور نو آبادیاتی دور کے بعد مالی نے 1960 میں فرانس سے آزادی حاصل کی، تاہم مرکزی حکومت اور تورک کمیونٹیز کے درمیان تناؤ برقرار رہا۔ مالی کی حکومت کی پالیسیوں نے اکثر شمالی علاقہ جات کو پسماندہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہاں پر بغاوت نے جنم لیا۔ 2012 میں تورک باغی گروپوں کے ایک اتحاد نے اسلام پسند گروپوں کے ساتھ مل کر ازواد علاقے کے کچھ حصوں سمیت شمالی مالی کے اہم قصبوں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ازواد کی آزادی کا اعلان کیا، حالانکہ اس علاقے کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ تورک باغی گروپوں کے درمیان کئی امن معاہدے ہوئے، جس کا مقصد تنازع کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو ایک غیر تسلیم شدہ مسلم ملک ازواد کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔